عزیزان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو دنیا میں عظمت والی ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس سے بڑی اور عظمت پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے بندو اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو کہ تم اللہ کو پسند آ جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی مال جائیداد بیوی بچے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اب محبت ہے کیا؟ ہم کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر اسے پوچھ لو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ محبت کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے، لیکن ایک ہے عملی طور پر محبت کرنا، یہ اور چیز ہے۔ یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، زبان سے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے لیکن دل سے محبت نصیب والوں کو ہوتی ہے۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حدیث سے۔ پھر جس نے محبت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سچی محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند کیا ہے اور اسی دنیا میں اعلان فرمایا ہے کہ اس کا رتبہ جو ہے وہ آخرت میں بلند ہے۔ دنیا میں اللہ نے بشارت دی ہے دنیا میں بلند مرتبے کی اور آخرت میں بلند مرتبے کی۔ وہ شخص جس نے دل سے محبت کی ہے، اس میں ہم نے بارہا مرتبہ سب سے پہلے محبت کرنے والے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ اس میں سے ایک نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ نے بے شمار قربانیاں سنی ہے کہ اسلام کی خاطر اور حضور علیہ السلام کی محبت میں دنیا کی وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت نہیں کی ہے۔ میں اور آپ سنتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے، اور جس پہ گزری ہوگی اس پہ کیا گزری ہوگی؟ جو خود اس امتحان سے گزرا ہوگا اس کا مقام کیسا ہوگا؟ میں اور آپ سنتے ہیں کہ بلال تختے میں کولوں پہ لیٹ گئے تھے، ہم سنتے ہیں اور انہوں نے خود کیا تھا۔ ہم سنتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی کو عرب کے تختے اور صحراؤں پہ لٹایا گیا تھا اور آپ کے سینے پہ پتھر رکھا گیا تھا۔ ہم سنتے ہیں ان پہ گزری ہے، لیکن وہ چند دن کی تکلیف تھی، کولوں پہ لیٹ گئے، غیر بات ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ عارضی تھی، ختم ہو گئی۔ تختے میں صحراؤں پہ لیٹے، ظاہر بات ہے وہ تکلیف تھی لیکن عارضی تھی، ایک دن ختم ہو گئی۔ پھر یہ تو تھی تکلیفیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، جب آپ کا آقا آپ پہ ظلم کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اے بلال تو کلمہ دل میں پڑھ لیا کر تاکہ تیرے اوپر یہ ظلم نہ کرے۔ تو بلال نے کیا فرمایا تھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ آپ کا پڑھا ہے۔ اب بلال کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ دنیا کی تکلیف کے ڈر سے میں کلمہ دل میں پڑھوں۔ اچھا، اگر بلال تو نے حضور سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دل سے محبت کیا، پھر مقام بھی تو دیکھنا میں تجھے کون سا مقام عطا کرتا ہوں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو نے نہ چھوڑا، دنیا کی تکلیف برداشت کر گیا،
سب سے بڑا مقام کیا ملا؟ مؤذن رسول ہونے کا۔ سب سے پہلے اسلام کی تاریخ کی اذان پڑھنے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب کھلے عام نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو بلال کو کہا بلال اذان پڑھ۔ یا رسول اللہ کہاں پڑھو؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ پڑھ۔ بلال جوتا اتارنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال جوتے سمیت کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ آج ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کعبے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور میں قربان نہ جاؤں بلال کی عظمت پہ کہ بلال جوتے سمیت اس کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہم اس کعبے کی زیارت کے لیے اسے چومنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ کعبہ بلال کے جوتوں کو چوم رہا ہے۔ یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، ورنہ بلال کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو کچھ ملا ہے یہ حضور کے قدموں کے صدقے سے ملا ہے۔ پھر وہ محبت مختصر کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا، جب بندے کو سچی محبت ہو نا، سچی محبت، جب حضور نے پردہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب بلال کیا، مدینے میں جب حضور نظر نہ آتے بلال سے برداشت نہ ہوا، بلال نے حضور کا مدینہ ہی چھوڑ دیا، شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال یہ کیسی دوستی ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے؟ ایک وقت وہ تھا تو تختے گولوں پہ لیٹ گیا مجھے نہیں چھوڑا، تختے صحراؤں پہ لیٹ گیا مجھے نہیں چھوڑا، پتھر کھائے تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں محمد کو نہ چھوڑا، اور یہ کیسی بے وفائی ہے کہ آپ کو نے میرا شہر ہی چھوڑ دیا۔ اب محبت تھی نا، جب آنکھ کھلی تو بلال کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی کہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں ظاہری طور پر اس دنیا سے۔ بلال دیوانوں کی طرح اٹھا اور سفر شروع کر دیا، اور صدائے لگا رہا لبیک لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا خادم حاضر ہے۔ جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ بلال آ گیا، سارا مدینہ جمع ہو گیا جیسے حضور علیہ السلام کا زمانہ واپس لوٹ آیا ہے۔ جب مدینے میں پہنچے بلال کو پتہ چلا ہو حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری تھی، بلال اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر لوگ جمع ہو گئے کہ اے بلال آج وہ اذان سناؤ جو حضور کے زمانہ میں پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ کروا دو۔ تو بلال نے فرمایا کہ اب بلال میں وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ اذان پڑھ سکے۔ پہلے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بولتا تھا، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا، اب میں جب دیکھتا ہوں حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا، میں بلال سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر حسنین کریمین آئے، ان سے لوگوں نے سفارش کی، جب آپ نے سفارش کی تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی۔ جب آپ اذان شروع کی، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر نہ آیا تو اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ یہ تو تھا اس دنیا میں مقام، اب آخر کا مقام سنو۔ اس دنیا میں بشارت ملی ہے کہ بلال تو نے دنیا میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس دین اسلام کی خاطر تو نے تکلیف برداشت کی ہے، دیکھنا تجھے قیامت والے دن کون سا مقام ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اب اللہ کو حساب دینا ہے۔ سارے انبیاء بھی اس وقت پریشان ہو گئے سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ ہر شخص پکارا گا نفسی نفسی، میرا آج کیا بنے گا؟ اس پریشانی کے عالم میں جب رسول اکرم، یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پھر آپ کی امت جائے گی، اور اس کے بعد باقی انبیاء اور امتیں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصی شرف حاصل بخشا ہے۔ میں اس میں ایک ضمن میں حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت الیاس علیہ السلام سے فرمایا کہ اے الیاس مزے کر رہے ہو، جنت کے مزے لوٹ رہے ہو؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی جنت میں نہیں گئے، جنت کے دروازے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن بلایا جائے گا اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی کو پکڑیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا مقام ملا ہے۔ یہ دنیا کی تکلیف تو آخری تکلیف تھی، چند دن کے لیے برداشت کر گئے۔ اب حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بلال کو اللہ نے کون سا مقام دیا ہے۔ ہر وہ شخص آج بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، دل سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ آج بھی اس کو بلال حبشی والا مقام عطا فرمائے گا۔ وہ تو نہیں مل سکتا ظاہر ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی چہرے کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، اس شخص کا مقام کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلانے والا بنا دے گا۔ تو یہ ہے حضور سے سچی محبت۔ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کر کے دکھایا، بیوی بچے بال جائیداد کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آخری حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ جب کافروں نے حضور علیہ السلام کو تنگ کیا مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں مدینہ کی طرف۔ اب حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ حضور علیہ السلام رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، مشہور حدیث سے آپ نے سنا ہوگا بارہا مرتبہ۔ جب صحابہ مدینہ میں پہنچے، کسی صحابی نے یہ سوال نہ کیا، یا رسول اللہ میں مکہ میں پیدا ہوا، میری بیوی بچے عزیز رشتہ دار اپنے وطن کی محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان پردیس میں ہو تو اپنے علاقے کا نام بھی کہیں پڑھا ہوا لکھا ہوا پڑھ لے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے علاقے کا نام لکھا ہوا۔ یہ وطن کی محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے قدرتی طور پر۔ اب کسی صحابی نے یہ سوال نہ کیا، سارے صحابہ تیار ہو گئے، مدینہ میں پہنچے، شام کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، سارے خاموش ہیں۔ یہ عصر کے بعد کا وقت ایک عجیب وقت ہوتا ہے، آدمی پردیس میں جائے نا سارا دن اس کا گزر جاتا ہے۔ جب عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے قدرتی طور پر انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب عصر کے بعد کا وقت ہے، تقریباً سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اب سارے صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، کوئی صحابی نہیں بولتا، سارے خاموش ہیں۔ ایک صحابی اچانک بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں یہاں سے سورج غروب ہوتا تھا، مدینہ میں یہاں سے ہو رہا۔ بس یہ الفاظ کہنے دے کہ سارے صحابہ رونے لگے اپنے علاقے کی محبت میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو نے میرے سمیت سارے میرے صحابیوں کو تو نے غمزدہ کر دیا۔ تو کتنی قربانیاں دی تھی ان لوگوں نے اس دین اسلام کی خاطر، جو ہم تک اسلام پہنچا ہے، اس کی خاطر حضور علیہ السلام کے اس مقدس جماعت نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دی ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی سچی محبت۔ کچھ آج ہو گیا، انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا، کچھ کل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ایک قدم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔